سرور کائنات فخر موجودات تاجدار انبیاء فخر انبیاء فخر آدم و بنی آدم حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے محترم محتشم بزرگوں دوستوں برخوردار بچوں بالخصوص استاد العلماء شیخ الحدیث ہمارے حافظ آباد کی علمی شخصیت حضرت مولانا قاری احمد شہید سیال صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے خاندان کے ایک عظیم شخصیت قبلہ چچا جان حکیم محمد ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم فرمائے۔ الحمدللہ اس محفل پاک میں لوگ تو کم ہیں لیکن الحمدللہ ایسے جیت علماء کرام تشریف فرما ہے جو ایک ایک عالم دین تین تین چار چار گھنٹے الحمدللہ واعظ فرماتے ہیں، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس خاندان کو عطا فرمایا ہے جس پر حکمہ مغفرہ کے لیے ہم سبھی جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ بخشی ہوئی عورت اور ساری زندگی بچیوں کی پرورش میں ان کو اپنے پروں کے سائے میں رکھ کر دین دنیا کی تعلیم دیتی رہی، قرآن پڑھاتی رہی، صوم و صلاۃ کی پابند تھی۔ یقیناً وہ ایک بخشی ہوئی عورت تھی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میری تو مرضی تھی کہ میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ شیخ الحدیث احمد سعید سیال صاحب آپ خطاب فرمائیں، لیکن انہوں نے حکم کیا کہ تو ہی عرض کر۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجے بلند فرمائے۔ بھائی افتخار صاحب نے، ذکاء اللہ صاحب نے بہت زیادہ اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حقیقت میں وہ جو اتنی دیر بیمار رہی وہ کئی لوگوں کی بخشش کا سبب بننا تھی۔ جن جن لوگوں نے ایسی نیک خاتون کی خدمت کی، سبحان اللہ، وہ تو ان کی بخشش کے لیے بیمار ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ اور میرے برادر مکرم اس جامعہ مسجد کے خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کی عمر میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت کا اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کائنات میں کسی کا بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ موت برحق نہیں، لیکن موت سب کو ایک جیسی نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نوید مسرت ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا بلاوا ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گرفتاری وارنٹ ہوتے ہیں۔ تو جو نوید مسرت والے لوگ ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ موضوع بہت طویل ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نوید مسرت پیش کرتا ہے، جس طرح آپ نے بارہا یہ احادیث سنی ہوئی ہیں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے وہ رب کا بلاوا پیش کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ان کو بلا کر تھپڑ مارا اور یہ سبق سکھایا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس رب کا بلاوا نہیں لے کر آتے،
بلکہ ان کو نوید مسرت سناتے ہیں. یہ کوئی کچی روایت نہیں ہے جس میں کوئی کہے کہ یہ ویسے ہی بنی ہوئی ہے. یہ مسلم شریف کی سیاستہ کی حدیث ہے. فلاتم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح تھپڑ مارا. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضور کے پاس 3 دن پہلے حضرت جبریل آئے اور آ کر کیا کہا؟ یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک تکریما لک و تشریفا لک یسألک عما هو اعلم به منک. آپ عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. اے محبوب وہ رب جو آپ سے بھی زیادہ آپ کو جانتا ہے، محبوب بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہے نوید مسرت حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں. پھر آپ چلے گئے. سرکار نے فرمایا میں اپنے آپ کو نا وَأَجِدُنِي يَا جِبْرَائِيلَ مَغْمُومًا وَمَكْرُوبًا، میں اپنی امت کے غم میں بہت پریشان ہوں کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. اسی طرح دوسرے دن پھر حضرت جبریل آئے، تیسرے دن پھر حضرت جبریل آئے. پھر آپ کے ساتھ ایک اسماعیل فرشتہ آیا جو پہلے آسمان کا فرشتہ ہے، جو 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے. اور وہ 1,00,000 فرشتہ ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے. وہ بھی تیرے اور میرے محبوب کی بیمار کرسی کے لیے آئے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت جبریل پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ اب ایک وہ شخص آ گیا ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں. یستأذننی یا رسول اللہ وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، حالانکہ ولا یستأذن علی آدمی قبلک ولا یستأذن علی آدمی بعدک. محبوب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے آج تک آدم سے لے کر کسی سے اجازت نہیں لی اندر آنے کی، اور نہ اس کے بعد قیامت تک اجازت لے گا. سبحان اللہ. بے اجازت جن کے گھر اسرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اس کو کہو آ جا. اب وہ آئے جس کو ملک الموت کہتے ہیں. یہ حدیث پاک ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. آ کر کیا عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب اگر آپ مجھے حکم دیں ان امرتنی ان اقبض روحک قبضت، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کی روح انور کو قبض کر لوں. وَإِن تَرَكْتَنِي أَتْرُكَهُ، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں. یہ ہے نوید مسرت. ان امرتنی ان اقبض روحک قبضت، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کی روح انور کو لے جاؤں، اور اگر آپ حکم دیں تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں. اب کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے کبھی ملک الموت نے اگر پوچھا ہے کہ میں اجازت تو دے تو تیری روح کو قبض کر لوں؟ اللہ اکبر. یہ نوید مسرت ہے. چلو میرا موضوع تو میں نے دماغ میں اور سوچا تھا، صرف ایک اشارہ تنظ کر رہا ہوں. اب ایک ہے نوید مسرت، اسی کو حضور فرماتے ہیں ترددی ان نفس عبد مؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ. سرکار فرماتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے میں کبھی سوچ میں نہیں پڑتا لیکن محبت کی سوچ میں کبھی کبھی میں بھی پڑ جاتا ہوں. وہ محبت کی سوچ کیسی ہے؟ ترددی ان نفس عبد مؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ. حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک وقت مجھے بھی سوچ آ جاتی ہے اس شخص نے ساری زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا تو اس کو میں ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو پھر یا تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ جس طرح یہ مرحومہ مغفورہ تھی، حضور فرماتے ہیں اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغها بعملہ. حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی منزلیں، ان کے درجات اتنے بلند و بالا جنت میں رب تعالیٰ رکھ دیتا ہے، پھر ان کو نیک عمل کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتا. ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ.
رب تعالیٰ پھر اس کو اس کے جسم کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، یا مال کے کمی میں مبتلا کر دیتا ہے، یا اولاد کی وجہ سے پریشان کر دیتا ہے، ثم صبرہ، پھر اللہ اپنی جناب سے اس پر صبر بھی انڈیل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صبر بھی انڈیل دیتا ہے۔ تو منزل تو ان کی جو بنی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اعمال کی وجہ سے نہیں پوری ہو سکتی۔ جس طرح حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا دی تھی فرعون نے، اس نے کہا اب بتا موسیٰ کا رب بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ آپ نے عرض کی یا اللہ اس قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، سبحان اللہ، یا اللہ جو تو نے میرا گھر جنت میں رکھا ہے وہ دکھا تو دے۔ اللہ نے پردے ہٹا کر حضرت آسیہ کو زمین پہ ہی جنت کا گھر دکھا دیا۔ وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میں عرض کر رہا تھا ایک ہوتا ہے رب کا بلاوا، وہ رب کا بلاوا تجھے اور مجھے آتا ہے۔ کبھی اسرائیل نے نہیں پوچھا بے شک ہم سفر میں ہوں، گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، تو ملک الموت فرشتہ وہی آ کر دبوچ لیتا ہے، روح کو لے جاتا ہے۔ ایک ہے گرفتاری وارنٹ۔ میں عرض کر رہا تھا مرحومہ مغفورہ وہ ایسی صالحہ عورت تھی، سبحان اللہ، ان کا ہر عمل اللہ کے فضل سے تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں صرف 2 حدیثیں سنا کر بس اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ میری تو مرضی تھی میرے برادر مکرم تقریر سناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو بہت عزت عطا فرمائی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ عورتیں مختلف ہیں، وہ بھی عورتیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا اللہم احفظ من فتنۃ النساء، اے اللہ عورتوں کے فتنے سے بچا۔ تو وہ بھی عورت ہے جس کا نام شہزادی کونین سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی عورت ہے جس کا نام حضرت ام المومنین مائی عائشہ الصدیقہ ہے۔ وہ بھی عورت ہے جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے وصال کے بعد تیرے اور میرے مصطفیٰ خود وَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خُدَیجَةَ۔ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ابس نہیں ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث میں ہے، سرکار اپنے ہاتھوں سے بکری ذبح کرتے حضرت خدیجہ کے نام کی، اس کے ٹکڑے خود بناتے، ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خدیجہ۔ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت کے ٹکڑے ان کی روح کو اشارے ثواب کے لیے دے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث پاک حضرت ام المومنین مائی عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہے، آپ فرماتی ہیں میں اتنا رشک حضور کی کسی بیوی پر نہیں کرتی تھی جتنا رشک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ پر کرتی تھی۔ وہ رشک کیا تھا؟ آپ فرماتی کاش کہ میں بھی خدیجہ کی طرح دنیا سے چلی گئی ہوتی تو سرکار میرا بھی اس طرح ذکر کرتے، آپ میرے لیے بھی اس طرح، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تذکرے فرماتے، میری خدیجہ وہ تھی جو میں نے اعلان نبوت کیا اور کوئی بھی میرا ساتھی نہیں تھا تو میری خدیجہ اس وقت بھی میری مونس و مددگار تھی۔ میری خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جس کے بطن سے اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ کو ساری اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضرت شہزادی کونین، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور بچے صرف ایک حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی سارے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ام المومنین مائی عائشہ الصدیقہ کا مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کم ہے، نا نا۔ حضرت ام المومنین مائی عائشہ الصدیقہ وہ نبی پاک کی بیوی ہے جن کے متعلق بخاری اور مسلم کی حدیث پاک اٹھا کر دیکھو، حضرت خدیجہ الکبریٰ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے وقت
تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ پر بڑا غم کا سال تھا. حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا اور طائف والوں نے سرکار کو لہو لہان کیا. تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد رکھو اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا اور قیامت تک اسلام غریبوں میں رہے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ خوش نصیب وہ غریب ہے جو صابر ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. آج تو بڑے بڑے چودھری جو اپنے آپ کو ان بیچارے امام مسجد اور ان غریب مسکین علماء سے حقارت کی نظر میں دیکھتے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ مقام کس کا اللہ کی بارگاہ میں ہے. حضور فرماتے ہیں اسلام غربت سے شروع ہوا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا اور غربت میں رہے گا. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے الم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں یتیم بنایا. سبحان اللہ. سرکار کے مثالیں سرکار دو عالم کی پیدائش کے وقت سرکار یتیم پیدا ہوئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو اس وقت حضرت دائی حلیمہ آپ نے وہ سنا ہوا ہے امیروں کے لوگوں کے بچے اٹھا کر لے گئی، حضرت دائی حلیمہ پیچھے رہ گئی. سبحان اللہ. تو ابتدا ہی اسلام کی غربت سے ہوئی. جس وقت سرکار نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت ابو جان نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تھا اے ابو بکر ہے یتیم ابی طالب، اور یتیم ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے. اگر نبوت آنی ہوتی تو میرے گھر میں آتی، کسی یتیم کے گھر میں اور اس طرح کے غریب کے گھر میں آئی. پتہ چلا کہ اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی. اسلام غریبوں میں رہے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ خوش نصیب ہیں جو صابر ہیں. یاد رکھیے میں بات عرض کر رہا تھا حضرت ام المومنین بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے شک آپ رشک کرتی ہے لیکن آپ کا مقام پتہ کتنا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک اٹھا کر دیکھے حضرت ام المومنین خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ. پورے مدینہ طیبہ کے اندر ساری حضور کی ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کا دن پورے مدینے والے تلاش کرتے رہتے تھے. زور سے کہو سبحان اللہ. حضرت ام المومنین بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر یاد رکھیے یہ ہم ویسے ہی نہیں حضور کا نام لیتے کہ اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کو ہی ہر وقت پکارتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ بخاری کی حدیث سن یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کا دن پتہ کیوں تلاش کرتے تھے؟ اس لیے کہ عائشہ سے حضور کو محبت زیادہ ہے، لہذا عائشہ کے دن ان کے حجرے میں ہدیے پیش کریں گے تو سرکار عائشہ کے حجرے سے لے کر سرکار راضی ہو جائیں گے. زور سے کو سبحان اللہ. پتہ چلا پورے مدینے والے حضور کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے تھے. سرکار راضی ہو جائیں، سرکار راضی ہو جائیں. اگر حضور راضی ہو گئے تو رب راضی، حضور ناراض ہو گئے تو رب ناراض. یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا آپ کو پتہ ہے شروع سے لے کر یہ کام تو چلتا رہا ہے. اب ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حزبین. سرکار دو عالم کی اس وقت 9 بیوییں تھی. ان 9 بیویوں میں 2 گروہ بن گئے. اس وقت 9 بیوییں تھی ان میں 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ میں 4، ایک گروہ میں 5. یہ متفق الخیال تھی. 5 متفق الخیال علیحدہ تھی اور 4 متفق الخیال علیحدہ تھی. جو فرمایا متفق الخیال 4 تھی ان میں فرمایا عائشہ و حزب فیہ عائشہ و حفصہ و صفیہ و سودہ. یہ 4 کا گروہ متفق الخیال تھا. اور فرمایا فحزب الآخر ام سلمہ. حضرت ام سلمہ کا ایک گروہ تھا جس میں حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ،
حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، یہ چار کا گروہ متفق الخیال تھا۔ اب ان کے اندر تھا جو میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سنے، سبحان اللہ۔ یہ گروہ جو تھا نا، یہ فکلم حزب ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کا جو گروہ تھا، ان کو اس گروہ نے مشورہ دیا، کہا کہ اے ام سلمہ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تیری باری ہوگی نا تو تو نے حضور سے کلام کرنا ہے کہ یکلم الناس من اراد ان یہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیہدہ الیہ حیث کان۔ یعنی ام سلمہ تو نے ہماری وکالت کر لی ہے کہ یا رسول اللہ جب لوگ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ دینے کے لیے ارادہ کریں نا تو یا رسول اللہ وہ عائشہ کے حجرے میں نہ لے کر آئیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ کی باری کا کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں؟ اب ذرا سن تیرے اور میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا اے ام سلمہ فکلمتہ، جب انہوں نے کلام کیا تو سرکار نے فرمایا لا تؤذنی، حضور نے فرمایا لا تؤذنی فی عائشہ، حضور نے فرمایا لم تأتنی وانا فی صوب امرات الا عائشہ، سرکار نے فرمایا فإن الوحی لم یاتنی وانا فی صوب امرات الا عائشہ، سرکار نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کر، کیونکہ ایک عائشہ ہے جو میرے ساتھ بستر میں ہوتی ہے تو جبریل قرآن کی آیتیں لے کر نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور کچی روایت نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ عِبْرَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ، سرکار نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کر، عائشہ کے بغیر کوئی میری ایسی عورت نہیں ہے کہ وہ میرے بستر میں ہو تو جبریل قرآن کی آیت لے کر نازل ہو جائے۔ انک لا تہدی من احببت، یہ قرآن کی آیت حضور حضرت عائشہ سے بستر میں تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا، سبحان اللہ، جب حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر 18 آیتیں سورۃ نور کی نازل ہوئی تھی تو آخری آیت کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے محبوب گندی عورتوں کے گندے بندے ہوتے ہیں اور گندے بندوں کی گندی عورتیں ہوتی ہیں، پاک عورتوں کے پاک مرد ہوتے ہیں اور پاک مردوں کی پاک بیوی ہوتی ہے۔ پتہ چلا عائشہ تو وہ ہے جس کا بستر بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ بس آخری باتیں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ تیرے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، اگلے لفظ نوٹ کر لو دل کی تختی پہ، حضرت ام سلمہ کا عقیدہ دیکھو اور ان ازواج کا عقیدہ دیکھو۔ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں قالت اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں عائشہ کے بارے میں جو آپ کے دل کو تکلیف دی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں جو عائشہ کے بارے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ کیوں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سب کی لعنت ہے۔ لہذا میں توبہ کرتی ہوں یا رسول اللہ، توبہ کرتی ہوں۔ تو کس کے بارے میں بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں؟ قالت اتوب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں من اذاک یا رسول اللہ، جو میں نے آپ کے دل کو عائشہ کے بارے میں تکلیف دی ہے۔ اگلے لفظ سنو، اب وہ ساری ازواج جو 5 تھی نا وہ مشورہ کر کے کہنے لگی شاید سرکار کو ام سلمہ کی بات نہ اچھی لگی ہو، ثم انہن دعون فاطمہ، چلو حضرت شہزادیہ کونین کو بلا لیتی ہے۔ ان کو بلا کر کہا اے شہزادیہ کونین دیکھ ہم تیری مائیں ہیں، فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ
اے فاطمہ ہماری طرف سے تو وکالت کر دے نا، سرکار کو کہہ دو یا رسول اللہ جو پورے مدینے میں ہدیے لوگ لے کر عائشہ کے حجرے میں پیش کرتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ حیث کان جہاں ابو وہاں پہ لے کر آئیں۔ اب تیرے اور میرے مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جواب کیا دیا؟ سرکار نے فرمایا یا بنیتو الا تحبین ما احب، سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ الا تحبین الا تحبین یا بنیت الا تحبین ما احب، اے فاطمہ الزہرا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ آپ عرض کرتی ہے قالت بلا یا رسول اللہ میں بھی محبت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا جا عائشہ سے تو بھی محبت کیا کر۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ پتہ چلا حضرت عائشہ کا در وہ در ہے کہ جہاں پہ ہدیے پیش کرنے سے سرکار خوش ہو جاتے ہیں، تو جب تو حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے تو عائشہ کے وسیلے سے کرے گا تو ضرور قبول ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت شہزادی کونین کی سرداری میں ہماری اس مرحومہ مغفورہ بہن کو ان کی غلامی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔